اس کو کہا جاتا ہے علامہ نثار احمد رضوی، شہاب الدین کو کہا جاتا ہے علامہ شہاب الدین، حضرت دلکش راجوی کو کہا جاتا ہے علامہ دلکش راجوی، غلام رسول بلیاوی صاحب کو کہا جاتا ہے علامہ غلام رسول بلیاوی۔ ہمیں کہنا یہ ہے کہ میرے جیسے اور تیرے جیسے اگر لوگوں کو علامہ کہا جائے تو انصاف کرو، قائد اہل سنت کو کیا کہا جائے؟ اگر میرے جیسا اور ان کے جیسا لمن اللہ جو الف حمزہ کی تعریف نہ کر سکے، جو 29 حروف میں لکھاری ادا نہ کر سکے، وہ کیا جانے اسے علامہ کہا جائے؟ فیصلہ کرو ہمیں علامہ کیا کہا جائے گا۔ اس لیے دوستو انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ چلانا دل سب کو نہیں کہا جائے گا، حافظ ملت کو کہا جائے گا، ملک العلماء سب کو نہیں کہا جائے گا، علامہ فخر الدین کو کہا جائے گا، تاج الشریعہ سب کو نہیں کہا جائے گا، غریبیہ کو کہا جائے گا، علامہ سب کو نہیں کہا جائے گا، علامہ سب کو قادری کو حضرات اب میں شروع ہو رہا ہوں، چونکہ ہر طرف نفس کا غلبہ ہے، ہر طرف، چاہے مدارس کے اساتذہ ہوں، چاہے خطبہ ہوں، چاہے شورا ہوں، چاہے آج کے اکثر خانقاہوں کے مجاور ہوں یا پیران اعظام ہوں، اکثر ہر طرف نفس کا غلبہ ہے، شاعر ہو چاہے مقرر ہو، چاہے آپ ہو چاہے کوئی اور ہو، ہر طرف نفس کا غلبہ ہے۔ اور اس نفس کی شرارت کو دیکھیے گا، اس نفس کا انجام کیا ہوتا ہے، اس کی تباہیاں کیا ہے آپ کو معلوم ہے؟ سن لیجئے، جو آدمی اپنے آپ کو نفس کا غلام بناتا ہے وہ نمرود ہو جاتا ہے، وہ فرعون ہو جاتا ہے، وہ شداد ہو جاتا ہے، وہ قارون ہو جاتا ہے، اور جو نفس کو اپنا غلام بناتا ہے حضرت ابوبکر ہو جاتے ہیں، حضرت عمر ہو جاتے ہیں، حضرت عثمان ذو النورین ہو جاتے ہیں، مولا کائنات ہو جاتے ہیں۔ آج نفس کا اتنا غلبہ ہے، آئیے میں اپنے اسٹیج سے ہی شروع ہو رہا ہوں۔ اگر پیران اعظام کا نام اگر کسی پوسٹر میں لکھ دیا گیا، نام اتنا چھوٹا ہے، اگر 50 گرام کا نام ہے، اگر 1.5 کنٹل القابات نہ لگے تو پیر صاحب ناراض ہو جاتے ہیں، پیر صاحب کا جو خاص مرید ہوتا ہے وہ بھی پریشان ہو جاتا ہے۔ اگر شاعر کے نام میں صرف بلبلے باغ مدینہ لگ جائے وہ بھی پریشان ہو جاتے ہیں، وہ بھی چاہتے ہیں استاد الشورا لگنا چاہیے۔ اگر خطیب کے نام میں اگر صرف لکھ دیا ہے نثار احمد رضوی وہ بھی پریشان ہو جاتا ہے۔ اب اس کو چاہیے معدن فصاحت و بلاغت، اس کے نام میں آگے پیچھے چاہیے خطیب انٹرنیشنل۔ انٹرنیشنل کا معنی جانتے ہو کیا ہوتا ہے؟ انٹرنیشنل کا معنی ہوتا ہے پوری دنیا، عالمی سطح پہ۔ یہ کیا معاملہ ہے کہ پورا ہندوستان تقریر نہ کر سکا اسے خطیب انٹرنیشنل کہا جاتا ہے؟ یہ جھوٹ نہیں تو اور کیا ہے؟ پورا ہندوستان نے دیکھ سکا، انٹرنیشنل کیسے ہو گیا؟ شاعر کو کہا جاتا ہے اگر 1-2 ملک میں چلے گئے، اب انٹرنیشنل کیسے ہو گئے؟ اگر اس کو انٹرنیشنل نہ کہا جائے وہ بھی پریشان ہو جاتا ہے۔ خطیب کو اگر اتنا نہ کہا جائے، خطیب باکمال کیونکہ ہندوستان اگر اتنا نہ کہا جائے پریشان۔ چلو کچھ نہ لگاؤ، اگر اس کے نام میں علامہ نہیں لگا پریشان، علامہ نہیں لگا تباہی، کیوں نہیں مجھ کو علامہ کہا؟ اب اناؤنسر حضرات بھی مجبور ہے، اگر وہ جان بوجھ کے ایسا کہتے ہیں وہ بھی پھنسیں گے حشر میں۔ آپ نے کیا جانا نثار احمد رضوی کی صلاحیت کیا ہے؟ آپ نے کیسے کہہ دیا؟ جھوٹ پہ مبنی نظامت ہو رہی ہے۔ اگر آپ مجبوری میں ہے تو کچھ نہ کچھ آپ کے پاس مواد ہے، لیکن جتنے خطبہ ہے یہ کیا ضروری ہے مولانا کو مولانا کہہ کے بلائے؟ کیا شان گھٹ جائے گی؟ اگر حافظ کو حافظ کہہ کے بلائے کیا رتبہ کم ہو جائے گا؟ اگر کوئی قاری کو قاری کہہ دے تو کیا اس کی شان گھٹ جائے گی؟ لیکن افسوس ہے ہر طرف نفس کا غلبہ ہے۔ نثار احمد رضوی کے جیسا جو پورا کچھ جانتا نہیں ہے اس کو کہا جاتا ہے علامہ نثار احمد رضوی۔ شہاب الدین کو کہا جاتا ہے علامہ شہاب الدین، حضرت دلکش راجوی کو کہا جاتا ہے علامہ دلکش راجوی، غلام رسول بلیاوی صاحب کو کہا جاتا ہے علامہ غلام رسول بلیاوی۔ ہمیں کہنا یہ ہے
جیسے اور تیرے جیسے اگر لوگوں کو علامہ کہا جائے تو انصاف کرو، قائد اہل سنت کو کیا کہا جائے؟ اگر میرے جیسا اور ان کے جیسا لمن اللہ جو الف حمزہ کی تعریف نہ کر سکے، جو 29 حروف میں لخاری پیدا نہ کر سکے، وہ کیا جانے اسے علامہ کہا جائے؟ فیصلہ کرو ہمیں علامہ کیا کہا جائے گا۔ اس لیے دوستو انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ چلانا دل سب کو نہیں کہا جائے گا، حافظ ملت کو کہا جائے گا، ملک العلماء سب کو نہیں کہا جائے گا، علامہ فخر الدین کو کہا جائے گا، تاج الشریعہ سب کو نہیں کہا جائے گا، غریبیہ کو کہا جائے گا، علامہ سب کو نہیں کہا جائے گا، علامہ عبد القادری کو شاعر بننا آسان ہے، بلبل باغ مدینہ بننا آسان ہے، خطیب بننا آسان ہے، مقری بننا آسان ہے، وائس بننا آسان ہے، ناصر بننا آسان ہے، علامہ بننا آسان نہیں ہے، علامہ بننا آسان نہیں ہے، علامہ بننا ہے تو آؤ، وہ تو مر گیا ہے لیکن اس کے جیسے طاہر دیابی کے سینے پہ چڑھ کے مسلک اعلی حضرت کا جو جھنڈا گاڑے وہ علامہ کہلائے، ارشاد احمد کو وہ پانی پلا لے اسے علامہ کہا جائے، دلی کی سرزمین پہ خواجہ نظامالدین جامعہ نظامالدین جو بنائے وہ علامہ کہلائے، صدر الشریعہ کا جو مرید ہو وہ علامہ کہلائے، مفتی اعظم ہند کا جو خلیفہ ہو علامہ کہلائے، حافظ ملت کا جو پروادہ ہو وہ حضرت علامہ شریف قادری کا۔ ارے زندہ باد، زندہ باد ہے، واہ واہ واہ، ارے زندہ باد، کیا رنگ ہے زندہ باد، زندہ باد حضرات۔ چونکہ زندہ باد، اچھا سنیے میں فری میں اس سے آگے نہیں بتاؤں گا۔ اوہو آپ لوگ کیا سمجھ رہے تھے میں پیسہ مانگ رہا ہوں کیا؟ پیسے کی بات آئے تو ایک بات آپ سن لیجئے، بہت سارے لوگ یہاں پہ مدارس کے ذمہ دار ہوں گے، کوئی ناظم، کوئی محتمم، کوئی مدرسے کے روح رواں ہوں گے، لیکن پوچھئے میں بھی ایک چھوٹے سے مدرسے کا خادم ہوں، 70,000 روپیہ کے لیے 2 سال ہو گئے پلاسٹر نہیں ہوا، لیکن پیر صاحب اگر پیر صاحب چلے گئے مرید کے یہاں، چلنا تو دور کی بات، بس فون گیا چلا گیا۔ میں کہنا چاہتا ہوں پیر پرستو، تم نے جو اپنے پیروں کے پیچھے جتنا خرچ کر دیا تجھے معلوم ہونا چاہیے، اور پیر صاحب کو بھی کہنا چاہیے ہمارے مدرسے میں دے دو اور بھی مدرسے میں دے دو، اس لیے پیر کا مدرسہ۔ اچھا اسی لالچ میں اب خطیب لوگ بھی پیر صاحب بننے کی ٹرائی کر رہے ہیں، چل رہا ہے کہاں؟ وہ دیکھ رہا ہے کہ جلسہ کم ہو رہا ہے، دعوت کم آ رہی ہے، فیوچر جو ہے تابناک ہے نہیں، کون سا کام کیا جائے؟ واہ بس سب سے آسان 100 مرید ہوگا کام چلتا رہے گا، 500 مرید ہوگا مدرسہ چلتا رہے گا، اگر 1000 ہو جائے تو مرنے کے بعد میرے بچوں کی دکان چلتی رہے گی۔ حضرات میں کہنا چاہتا ہوں اگر پیر بن کے اگر علامہ ارشد القادری تو پورے بھارت میں انہی کے ہر شہر میں مرید نظر آتے، لیکن وہ دیکھ رہے تھے اگر پیر میں جاؤں گا تو پیر کا کام محدود ہو جائے گا، اور ارشد القادری پیر بننے نہیں آیا ہے، مسلک اعلی حضرت کا جھنڈا لہرانے آیا۔ نعرہ رسالت۔ اچھا سنیے میں اس لیے کہہ رہا ہوں حضرات کہ پیر صاحب کا جو مسئلہ ہے خلافت تو میں نہیں بتاؤں گا، مجھ کو بھی ہے لیکن میں بتاؤں حضرات پیر بننا کمال نہیں، تو بولو بھائی پیر بننے کے لیے اب تھوڑے کسی چیز کی ضرورت ہے، انگلش میں کہتے ہیں ایجوکیشن، ہندی میں کہتے ہیں شکشا، اور اردو میں کیا کہتے ہیں علم، اوکے یہ باتیں ہوگی نا۔ اب کیا ضرورت ہے سجادہ نشین بننے کے لیے؟
चाहे बेटा अनपढ़ ही रहेगा, सज्जादा वही बनेगा। बात समझ में रही है? अब मुरीद में कोई अल्लामा भी रहे, फहामा भी रहे, नहीं बनेगा। हजरात यही वजह है कि खानका का भी वही है और सज्जादा नक्शी का भी वही है। कुर्बान जाओ हजरत अल्लामा और शबील कादरी अली रहमत पे, उन्होंने खानका नहीं बनाया है, उन्होंने जहाँ कदम रख दिया है वहाँ पे मदरसा बना दिया। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हवा में हाथों को लगा के या रसूल अल्लाह, और जोर से बोलो या रसूल अल्लाह। और सुनिए हजरत, चूंकि नई नस्ल के लोग क्या जाने, 24 साल हो गए हुजूर अल्लामा शबील कादरी अलैहि रिजवान को पर्दा फरमाए, तो 24 साल के बाद जो पैदा हुआ वो क्या जाने, बंगाली होगा तो कहेगा केमुन छिलेन अल्लामा शबील कादरी। अच्छा, उसके बड़ी शीन का खर्चा बहुत है, इतना खर्चा है हर चीज में, बड़ी शीन बड़ी शीन बड़ी शीन बड़ी शीन हर चीज में। हाँ, एक आदमी का जा रहा था, बोला कहाँ जा रहे हो? बोला ससुराल। कहाँ है? बोला शिवान। कौन कौन है? बोला शाला है। और कौन है? शाली है। बोला हर बात में बड़ी शीन का खर्च कर रहे हैं? बोला शो तो है, बंगाल में भी हर चीज में बड़ी शीन बड़ी शीन बड़ी शीन बड़ी शीन। बोलेगा केमुन छिले हुजूर अल्लामा शबील कादरी। अब हमारे जैसा कम पढ़ा लिखा आदमी वो कैसे बताएगा? बहुत बड़े मुनाजिर थे। आप लोग कुछ मत बोलिए, हम खुद बोल रहे सुभान अल्लाह। मैं मुनाजिर बनना दाल भात समझ में आ रहा है। बहुत बड़े मुनाजिर थे अल्लामा साहब, बहुत बड़े फकीह थे अल्लामा साहब, बहुत बड़े दीन के हमदर्द थे अल्लामा साहब। हुजूर अल्लामा शबील कादरी के बारे में भी उन्होंने फरमाया कि रातों को सोते नहीं थे, रोते थे। आज उनकी बात सुन के मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि जमींदार की जमींदारी खत्म हो जाती है, बादशाहों की बादशाह खत्म हो जाती है, लेकिन हुजूर अल्लामा और शबील कादरी ने जो बात लगाया है, जो मिशन जारी रखा था, उनके जाने के बाद भी मिशन रुका नहीं है, तारीख जारी है। एक तरफ उनके शहजादे हजरत अल्लामा डॉक्टर गुलाम सरकानी साहब को देखे, एक तरफ हजरत अल्लामा गुलाम रसूल बलियानी को देखे, रात में सोते नहीं है। इनको जब देखता हो तो हुजूर अल्लामा और शबील कादरी की याद आती है। हुजूर जब आपके परवरदा का ये आलम है, हुजूर आपकी साथ का आलम का। अल्लाह के बोलो भाई सुभान अल्लाह। अच्छा एक चीज सुनो, बोलेंगे कि केमुन छिले कैसे थे अल्लामा शबील कादरी रहमतुल्लाह। अच्छा, उनकी तकरीर आप लोगों ने नहीं सुना है? बाप रे बाप, कसम खुदा की, जब बोलते थे तो उलमा नोट करते थे और कहते थे इनका इल्म ऐसा है, इनका उस्ताद कैसा होगा। अल्लाह के वजह के बोलो मैं सुभान अल्लाह। अभी मैंने कई मिसबाही की तकरीर सुन लिया, कई मिसबाही की तकरीर, सबने लाजवाब खिताब किया। इस जगह सुभान अल्लाह कहने के लिए भाई, तो ये लोग किससे पढ़े हैं? हुजूर अल्लामा अब्दुल शकूर साहब से पढ़े होंगे, हजरत अल्लामा मोहम्मद मिसबाही साहब से पढ़े होंगे, हजरत मौलाना बहुत सारे हैं उनसे पढ़े होंगे। तो सुनो हुजूर नसीर मिल्लत, जब इनके तलबा इनके शागिर्द का ऐसा इल्म है तो हाफिज मिल्लत के शागिर्द का इल्म क्या होगा? और हाफिज मिल्लत ने उनको पढ़ाया होगा। उसी मिल्लत का फैजान था, जिस जगह कदम रख देते थे मसलक आला हज़रत का झंडा गाड़ देते थे। और अल्हम्दुलिल्लाह जिनके नाम में वो असर था कि बदअकीदे सुने उनका भी पानी पानी हो जाए, ये सब धर्म नहीं तो और क्या है? अब अगर लोग कहेंगे अल्लामा शबील कादरी रहमतुल्लाह कौन थे, कैसे थे, कैसे थे, तो मैं उनको बताऊंगा बहुत अच्छे मुदर्रिस थे। सवाल कहने की जगह है, बहुत बड़े फकीह थे, बहुत बड़े मुनाजिर थे, मसलक आला हज़रत के सच्चे तर्जमान थे। वो समझेगा थोड़ा ही, हो तो बंगाली है। अब उसको कैसे समझाया जाए? आखिरी बात सुन लीजिए, पूरा मिला हवा में हाथों को लगा के या रसूल अल्लाह। अब उसको समझाया जाए कि किसी पेड़ की हैसियत तुमको जानना है तो उसके फल से जानो। जरा धीरे बोलिएगा, पिंडाल फट जाएगा। आपका कलेजा में अगर यहाँ कोई प्रॉब्लम है, गला में चेस्ट में, CHEST चेस्ट, मैं रनिंग में इंग्लिश नहीं बोलता हूँ, जहां तक याद है स्पेलिंग कर देता हूँ। अगर चेस्ट में प्रॉब्लम है, हल्क में प्रॉब्लम है, सुभान अल्लाह में जो हाँ है उसका मखरज सही अदा कीजिए और सुभान अल्लाह कहिए, बीमारी खत्म हो जाएगा। पूरा मिलना बोले सुभान अल्लाह। अगर किसी पेड़ की हकीकत जानना हो
تو اس کے پھل کو دیکھو، اور اگر تمہیں کسی کے باپ کو جاننا ہو تو ان کے بیٹے کو دیکھو، سمجھ میں آ جائے گا پھل ایسا ہے تو پیڑ کیسا ہوگا۔ جب جانشین قائد ملت علامہ ڈاکٹر غلام زرقانی صاحب کا علم و فضل ایسا ہے، بیٹا ایسا ہے تو ان کا بابا کیسا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت الحاج مبارک حسین